حضور اقدس یہ جو شب کہتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، اور ساری رات لوگ نوافل پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو جس کی عبادات آرزو میں ہے محو جی رہتے ہیں۔ بالکل اس میں وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شب کس کو نصیب ہوئی، ملی کس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال بھائی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عطا ہے کیا۔ یہ عطا ہے کیا؟ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، رب العالمین ہے۔ بے شک اسی نے مخلوق پیدا فرمائی اور اسی نے بھی بے شمار بہانے عطا فرمائے اس مخلوق پر مزید رحمت کی اور عطا کی، مزید رحمت اور عطا کے بہانے عطا فرمائے۔ سارے وقت اس کے ہیں، شب و روز سارے اس کے ہیں، جی بالکل۔ اس میں اس نے برکات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جلوہ افروز تھے، اور اقوام سابقہ کی بات اور طویل عمری کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ تو اسی طرح چار جو اللہ کے نبی ہیں ان کا ذکر ہوا، دوسری روایت میں آتا ہے، اور ساتھ فرمایا گیا کہ 80 سال کی عبادت انہوں نے ایسی کی کہ جس میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ذکر نہ ہو، جی اللہ کی عبادت نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی محسوس کیا کہ اب اس وقت میں عمریں کم ہیں اور انہیں اللہ نے اتنا موقع عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے درد محسوس فرمایا۔ تو جبریل امین نے آ کر پھر سورہ قدر جو ہے وہ آپ کو وہی جو اللہ کریم کی عطا پہنچائی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس ایک رات کا قرآن کریم 1000 مہینے سے بہتر فرما رہا ہے، یہ نہیں فرما رہا 1100 1200، یا پھر اس کا انحصار بندے اور مالک کے مابین ہے۔ اب 1000 مہینہ لگ بھگ یہ بنتا ہے کوئی 83 سال کے قریب، 83 ایئرز، اراؤنڈ 83 ایئر اینڈ آئی تھنک 4 منتھس۔ اب کسی کو اگر یہ 10 سال بھی نصیب ہو جائے یہ آخری طاق راتیں، تو آپ غور فرمائیں کہ وہ پونا تقریباً اس کی 1000 صدی کے قریب تو اس کا 800 900 سال تو بن جاتے ہیں۔ اب اس میں اس کی تلاش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا، دوسرے میں فرمایا، پھر تیسرے میں فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے تیسرے عشرے کی جو 10 راتیں ان میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ ایک لمحہ دیجیے گا مجھے، میں اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ میں سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا بھول گیا۔ آج کا سوال جو ہے اسپارکس کے اسمارٹ واچ کے لیے، اسپارکس کی اسمارٹ واچ کے لیے یہ سوال ہے جناب عشرہ مبشرہ، یہ وہ صحابہ ہیں، ہمارے لیے تو سارے صحابی جنتی ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جنت کی بشارت دی کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کی جو صحابہ کی تعداد ہے یہ کتنی ہے؟ اس کا جواب آپ نے ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ دینا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، اس پہ میسج کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، یا ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام اور ایڈریس بتائیں گے تو اسپارکس کی جو اسمارٹ واچ ہے وہ آپ کے اس ایڈریس پہ پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ۔ حضور معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کی بات کو کاٹا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بلال بھائی کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے ساتھ اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر تیسرے عشرے کی 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک 10 ہو گئی، پھر اس میں سے کچھ اور کم آخری عشرہ ہو گیا نا جی، آخری عشرے کی طاق راتیں ہو گئی تو 5 راتیں آ گئی، یعنی کہ 21 بھی ہو سکتی تھی، 23 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور ایک روایت لیکن گمان زیادہ یہ ہے کہ 27ویں شب ہے۔ بات گمان کی نہیں ہے نا جی، صحیح، بات تو اس حکم کی ہے یا بات اس رہنمائی کی ہے جو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بے شک جب آپ نے 10 راتوں کا ذکر فرما کے پھر طاق 5 ارشاد فرمایا۔ اب جب گمان کو آپ دیکھیں تو روایت میں ایک حدیث شریف یہ بھی ملتی ہے کہ تب جب آپ نے بات فرمائی طاق رات کی اور آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے ساتھ متقف ہوں، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ رات دکھا دی ہے، اس صبح میری پیشانی پر جو ہے مٹی بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا۔ تو صحابہ کرام سے روایت ملتی ہے کہ اسی اعتکاف میں
آپ نے جب 21ویں کی صبح جماعت کرائی تو بارش ہو چکی بارش تھی رات کو، وہ 9 اور صبح آپ کے پیشانی مبارک پر مٹی بھی لگی تھی اور پانی بھی تھا. اب آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے کہ وہ 21ویں کی رات تھی، لیکن وہ اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت. اب جب آپ نے ارشاد فرمایا مجھے میری طرف سوال کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا بلال بھائی کہ جسے طاق رات نصیب ہو جائے وہ کیسا ہوگا. اب ہم اس کوشش میں پورا زور لگاتے ہیں کہ طاق رات کون سی ہے. اللہ کریم نے ہمیں وہ 5 حصے دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں کم علم آدمی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک رات مقرر کر دی جاتی اور پھر اس رات کو کلی طور پر کوئی عبادت نہ کرتا تو اس پر سوال بہت بڑا ہو جاتا، پھر پکڑ ہوتی. یہ اللہ کریم نے رعایت عطا فرمائی ہے. اچھا، تو جب ہم اب متعلقہ کو چھوڑ کر غیر متعلقہ کی بحث میں چلے گئے. متعلقہ تو یہ ہے نا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ رات نصیب ہو تو بندہ کیسا ہو. ہم چلے گئے کہ رات کون سی ہے. آپ کہیں گے یہ ہے، میں کہوں گے نہیں، میں نہیں مانتا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. روایات یہ ہیں، علماء یہ بحث کر رہے ہیں، اس رات کو یہ واقعات پیش آئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ شبیں ہوں. ممکن ہے جی، اللہ قادر ہے. ایک جگہ کی رات طاق ایک ہو زمین میں، دوسری جگہ پر رات جو ہے رات دن کا فرق ہے، کوئی دوسری طاق رات ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہوگی طاق رات میں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اب جب ہم بات اس کی کرتے ہیں کہ جسے یہ طاق رات نصیب ہوئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راتوں کی سردار رات ہے. بے شک. اچھا، اس سردار رات کا نصیب ہونا، تو ایک میں سادہ سا کلی عرض کرتا ہوں کہ یہ عمل صالح ہے. عمل صالح، نیک عمل ہے، صالح عمل ہوتا ہے. جسے صالح عمل نصیب ہو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. تو پھر اصلاح عمل میں ہے تو عمل تو ظاہر ہے. ٹھیک. تو سمجھ آئی کہ وہ جو منتظر ہیں آخرت کے اجر و ثواب کا، یقینی بات ہماری توقع سے اللہ کریم زیادہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جس اصلاح کو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے وہ تو موقع سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک. اب اگر مجھے طاق رات نصیب ہوئی، عبادت نصیب ہوئی، اللہ کریم نے اس کی برکات مجھے عطا فرمائیں، تو میرا تو زبان و بیان اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات کی. لیکن اگر میرے اعمال ویسے کے ویسے ہیں تو کہیں میں نے اتنی بڑی عطا کو بھی رواجی پہلوؤں میں تو نہیں لے لیا. کیا بات. تو یہ وہ حصہ ہے جسے ہمیں اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. ایک تو معاملہ آ گیا کہ اصلاح جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو بات کو آگے میں بڑھاؤں گا بھی. کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کی کیفیت شخص کی چینج ہو جائے جس کو کہ یہ رات نصیب ہوئی ہو؟ دیکھیں، کیفیت آپ اسے اور پیچھے لے جائیں، بات نیت تک چلی جائے گی. جی. کیفیت وارد ہوتی ہے مختلف حالات کے وقوع سے. ٹھیک. حادثہ پیش آیا، بندہ دکھی ہوگا. جی. کیفیت دکھی آ گئی، بندے کو کامیابی ملی، اس کی کوئی بشارت ملی، فرحت آ گئی، خوشی آ گئی، تو یہ کیفیت اس پر طاری ہوگی. ایسی کون سی کیفیت ہے کہ جو طاق رات کو نصیب ہو اور عمل صالح بندہ اختیار نہ کرے؟ کیا بات. مطلب ہے بندے کو بدگمانی میں جانے کے بجائے عمل اور ظاہر پر آنا چاہیے. اور اگر اسے کیفیت نصیب ہے جسے اللہ کریم کی رضا نصیب ہو، جس سے اللہ راضی ہو، اس کا عمل کس کیفیت کے تحت ہونا چاہیے وہ عمل بتا دے گا. کیا بات ہے. قرآن ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا سارا حق ہے، تمہارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے. کیا بات. یہ فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کے راضی ہونے کا اس شخص کو پتہ اس کے اعمال سے چلے گا، یا اس کا تعلق کوئی ایسی القاء سے ہے جو قلب پہ جاری ہو؟ ایسی روایات بھی موجود ہیں جی کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے دین سیکھنے اور عمل کی توفیق دیتا ہے. بے شک. اب جب آپ ایک کیفی حصے پر بات کرنا چاہتے ہیں نا، یا کسی کی کیفیت پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو دنیا کی مثال سے بالعموم سے دیا ہے کہ دکھ سکھ اثر کرتا ہے. جی. اسی طرح نیکی کا جو اثر ہے، جب بندہ دکھی ہوتا ہے تو روتا ہے نا جی. جی بے شک. خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے نا جی. کیفیت کا اظہار آ گیا. اسی طرح جب آپ کی اصلاح یا آپ کو کرم آپ کے قلب پر ایمان کی کیفیتوں میں نصیب ہوگا تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ خوشی پر ہنس رہا ہے، دکھ پر رو رہا ہے، تو جو کیفیت قلبی نصیب ہوئی پھر کیا ہونا چاہیے؟ اعمال صالح اختیار کرے گا. یقینی بات. تو ہمارے ہاں ایک جو یہ چیز ہے نا عام جی کہ شاید یہ جو کیفیات کا شعبہ ہے یا ایک خاص کیفیت میں رہنا، یہ کمال ہے. سب سے بڑا کمال بلال بھائی
اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام الانبیاء کے حکم پر آپ عمل پیرا ہوں اور نیت خالص ہو یہاں سے، تو یہ سب سے بڑی اللہ کی رضا کی نشانی بھی ہے، اور بندے کا سب سے بڑا حصول بھی یہی ہے۔